باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کی اس قدر اہمیت بیان کر دی کہ یہاں تک فرما دیا کہ جس شخص کا باپ راضی ہے اس شخص کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کا پیغام ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں بیٹا تو رب رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہمیت بیان کی کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اور اس نے آ کر اپنے بوڑھے باپ کے حوالے سے عرض کیا کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اب وہ جب میری چیزوں کو دیکھتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ایک شخص نے اپنے باپ کی شکایت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا کریم علیہ السلام جلال میں آگے تو حضور میں کہ کیا بات کرتے ہو؟ انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو یہاں تک ماں باپ کو عزت اور احترام اور ان کے ساتھ اف ولا تنہرہما کا ضابطہ دیا کہ تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب رحمان ناراض ہو جائے گا۔ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ کیا میرا رب میرے اوپر راضی ہے تو یہ دیکھ سکتا ہے کیا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو رب رحمان بھی راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات ارشاد فرمائی، اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، انسان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اس کو رب کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ شریعت کی نگاہ میں اس شخص کو عزت ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگوں کی آپ کہانیاں اٹھا کر دیکھیں، جس شخص کو بھی قرب خدا نصیب ہوا ہے، قربت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہا، آپ اس کی کہانی اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے پیچھے ماں باپ کا ادب اور ان کی خدمت کا جذبہ کار فرما آپ کو دکھائی دے گا۔ تصوف کا بڑا معتبر نام ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، اتنا معتبر نام کہ داتا صاحب تصوف کے بڑے 10 اماموں میں ایک امام کا نام بایزید بسطامی بتاتے ہیں۔ اتنی معتبر شخصیت کہ جن کو داتا صاحب بھی تصوف کا امام مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک دن اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں، میں اکیلا 2 ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے اپنے حق معاف کر دو تاکہ میں رب رحمان کو راضی کروں۔ تو وہ خیر ماں بھی تو بایزید بسطامی کی ماں تھی، تو کہا بیٹا میں اپنے سارے حق معاف کرتی ہوں، کل محشر میں میں کوئی تقاضا نہیں کروں گی کہ بایزید نے میری خدمت نہیں کی تھی، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بارضا رغبت کہ جاؤ تم جا کے رب کو تلاش کرو۔ ماں سے اجازت لی، شوق و برفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جو ہے وہ صبح و شام رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کی راہ حاصل کی، سجدے، حق ہو کی ضربیں، تہجد، نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 12 سال کا عرصہ اسی محنت شاقہ پہ گزرتا ہے۔ بس ایک اللہ کی آرزو ہے، ایک رب کی تمنا ہے، اور دنیا سے کوئی غرض نہیں، مسلسل مجاہدہ کاٹا جا رہا ہے، اور اس مجاہدے میں 12 سال بیت گئے۔ ایک دن بسطام شہر کی گلی کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو سلام ہی کرتا چلا جائے۔ دروازے پہ دستک دینے لگے تو ہاتھ اس خیال نے روک لیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی، لہٰذا اس وقت پچھلے پہر اٹھا کر ماں کو تکلیف کیوں دوں، صبح جب ماں اٹھے گی تو ماں کو سلام پیش کرو۔
दरवाजे के साथ टेक लगाकर माँ के बेदार होने का इंतज़ार करने लगे। तहज्जुद के लम्हे करीब आए तो नाली से पानी बाहर बहता दिखाई दिया। समझ गए कि माँ तहज्जुद के लिए उठी होगी। 12 साल के बाद जब बायज़ीद बुस्तामी ने यूँ दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से टूटे लहजे से आवाज़ आई कि मेरा बेटा बायज़ीद तो नहीं आया। अल्लाह अकबर। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो आगे हालत परागंदा थी, बाल बिखरे थे और गर्दो गुबार में अटा हुआ शख्स और पाँव में जूता भी। तो माँ ने जब ये अंदाज और ये हालत देखी तो कलेजा फटने लगा। फ़ौरन दुआ के हाथ उठा लिए और अर्ज़ की, मालिक मेरा बायज़ीद तेरे कुरब की तलाश में निकला था, तूने अभी तक मेरे बायज़ीद को अपना कुरब नहीं अता की। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते, लोगों 12 साल की मेहनतें एक तरफ, मेरी माँ के उठे हुए हाथ एक तरफ। फिर मुझे समझ आई कि जिस रब को जंगलों में तलाश कर रहा हूँ वो तो मेरे माँ के टूटे लहजे में दिखाई देता है। जिस शख्स ने भी माँ बाप की खिदमत की है उसको रब का कुर्ब नसीब हुआ है। हम उस शख्स की कहानी नहीं भूल सकते कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मालिक मेरा जन्नत का साथी कौन है, तो कहा मूसा फला बाज़ार में चले जाइए, वहाँ पर एक कसाब है जो गोश्त काट कर लोगों को बेच देता है, वो आपका जन्नत का साथी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े कि मैं जाकर देखूं तो सही आखिर वो क्या करता है। जाकर देखा तो आम सा कसाब था, गोश्त काटता और लोगों को बेच देता। हाँ, जो टुकड़ा उसे अच्छा लगता वो अलग कर देता। शाम को जब घर वापस पलटने लगा तो उसने अलग किया वो गोश्त पैक किया और वो घर की तरफ चल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे हो ली। वो घर पहुंचा तो जाके शोरबे में खाने को तैयार किया और जब खाना पक गया रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर भगो कर अपनी बूढ़ी माँ को खिलाता और फिर उसकी खिदमत की, टांगे दबाई, उसके पास बैठा रहा, उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। जब थोड़ी देर के बाद खुद उठकर जाने लगा तो उसकी बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा और उसके बूढ़े लब हिले। बुढ़ापे की वजह से आवाज़ ज़्यादा ना पैदा हो सकी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तेरी माँ क्या कह रही है। तो उसने कहा, हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, जब शाम रात आकर यूँ उसकी खिदमत करता हूँ तो ये रोज़ाना आसमान की तरफ रुख करके कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ अता करे। और मैं कहता हूँ माँ तू बड़ी सादा है, कहाँ कोहे तूर पे बैठकर डायरेक्ट रब से बातें करने वाले पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कहाँ मेरे जैसा आम सा गुनाहगार आदमी। तो माँ ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता है, लेकिन हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, ये रोज़ाना खुश होकर मुझे यही दुआ देती है और मैं भी इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा तुझे फिर मुबारक हो, अर्श के रहमान ने तेरी बूढ़ी माँ के लब कबूल कर दिए और तू ही जन्नतों में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा किया जाएगा। यार माँ राज़ी होना, रब सिर्फ जन्नत नहीं अता करता, जन्नतों में नबियों का साथ भी अता करता है। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा अमल। उलमा ने 3 बातें लिखी हैं, वक्त सिमट रहा है, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। और ये 3 इतनी बाबरकत बातें हैं कि जिनके बारे अहले इल्म की ये राय है कि अगर कोई शख्स ये 3 बातें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो कल क़यामत के दिन इन अमाल की बरकत से अल्लाह ताला माँ बाप को औलाद से राज़ी करके मुलाकात करवाएगा। तो मैं और आप ये 3 बातें अच्छी तरह सीख लें। सबसे पहली बात, कसरत से माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। माँ बाप जिंदा हो तब भी, माँ बाप वफात पर जज़ाकल्लाह आप तशरीफ़ बस माँ बाप जिंदा हो तब भी, माँ बाप वफात पा जाए तब भी, एक जज़ाकल्लाह बस आप भी सुन लें, अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल करे। तो माँ बाप जिंदा हो तब भी, माँ बाप वफात पा जाए तब भी। एक रिवायत में है कि जो शख्स रोज़ाना अपने माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता है, मेरे हुज़ूर फरमाते उसके रिज़्क़ में कभी बेबरकती नहीं आती, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ की फरावानी अता करता है। अब दुआए बख्शिश का अंदाज कोई भी हो सकता है,
آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کے دعائیں کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ لیکن اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ کام مشکل ہوگا۔ اللہ توفیق دے، دوست احباب گاہے بگاہے ایک اعمال کرتے ہیں اور یہ باعث برکت ہے، ان کی نفی بھی نہیں، لیکن روزانہ تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، سال بعد تو نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کیا بلانا، خود بھی اکیلے بیٹھ کر دعا کرنا اہتمام سے بھول جاتا ہے، چونکہ مصروفیات زندگی انسان کی اتنی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک اولاد ماں باپ کے لیے دعائے بخشش نہیں کر لیتی۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز ضرور نصیب رہے، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ ہمیں پہلی فرصت میں نماز کے سجدے کی حفاظت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ 7 سال کی عمر کو ہو جائے بچہ، فرمایا انگلی پکڑ کر ان کو مصلی پہ کھڑا کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر کے نماز پڑھائی جائے۔ یہ تعلیمات شریعت ہیں، یہ دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس شخص کے لیے کہا گیا جس نے نماز کو ڈھا دیا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہ دین کا ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، ارکان اسلام میں نماز کو رکھا۔ تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ سارا دن ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں بچا تو مالک کی دہلیز پہ جھکنے کا وقت نہیں بچا، جس رب نے پیدا کیا ہے اس سے ملاقات کا بھی وقت نہیں بچا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام لازم پکڑ لیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادوں کو نماز پنجگانہ نصیب ہے۔ یقین جانی قابل رشک ہے وہ بات جس کی ساری اولاد نماز کی عادت رکھتی ہے۔ قابل رشک ہے وہ ماں جس کی اولاد پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا اپنی زندگی میں ایک مرکزی نقطہ، مرکزی کام سمجھتی ہے۔ دیکھو پیسے کما لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم تو سمجھے تو یہ دنیا تو عارضی ہے۔ جو لاکھوں کما رہا ہے چھوڑ کے تو اس کو بھی جانا، جو کروڑوں کما رہا ہے کمانے کا کمال تو یہ تو نہیں یہاں ساتھ لے کر چلا جاتا، لیکن اس کو بھی یہاں چھوڑ کر جانا۔ جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ اچھے اعمال ہیں، وہ صالح عمل ہے، اس کو ساتھ لے کر جانا، اور قبر میں وہی اترے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو میں اور آپ اپنے پاس موقع ہے، وقت ہے، اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج پیدا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن محشر میں ایک منادی اعلان کرے گا کہ لوگوں سب اپنے رب کے حضور جھک جاؤ۔ اس وقت سب لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ آج تو وقت ہے، آج جس کا جی چاہتا ہے، اذان تو سب کے لیے دی جاتی ہے، کوئی چاہتا ہے تو آ جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو نہیں آ پاتا، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص کا جی چاہے گا میں جھک جاؤں، لیکن اس وقت کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی۔ تو لوگ حیرت سے دیکھ کر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کی گردن ہی جھک نہیں رہی۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہیں دنیا میں کہا گیا تھا سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔
لہٰذا آج ان کی گردنیں اکڑ چکی ہیں۔ تو قبل اس سے کہ ہمیں کل کی رسوائی اور شرمندگی دیکھنی پڑے، میں اور آپ آج اپنے عمل کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی 5 گانا نماز کو اپنی زندگی کا شعار بنا۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو دنیا میں نیکی کا کام وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ کل کو وہ آئیں تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے اب تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں تو نیکی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ رخصت ہو جائیں تو نیکی کے سلسلے منقطع کر دیے، بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے وراثت میں بھی حقدار، ان کے جو قرض ہیں لوگ وہ بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 4 بیٹے ہیں، باپ ساری زندگی کماتا رہا اور جب جائیداد بٹنے لگی تو کسی نے کہا کہ 20 لاکھ قرض بھی نکلنا ہے اندر سے، وہ کوئی بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں اپنے حصے سے کیوں دوں؟ تو ہم اس پہ غور کریں، کہتے جی وہ اپنا اپنا سب کو پڑھا ہے، تو ہم اس پہ غور کریں کہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، تعلیمات تو یہ ہے تم ان کو بھی جاری رکھو تاکہ ان کا صلہ و ثواب ان کو بھی نصیب ہوتا رہے اور تمہیں بھی اس کی جو ہے وہ روشنی نصیب ہو۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کا دیکھا دیکھے اور لوگ بھی نیکی کرنے لگے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا، لیکن سب جتنا اجر اس پہلے شخص کو بھی عطا کرے گا کیونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی۔ تو ہمیں نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور جب نیکی کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ یہ 2 باتیں ذہن نشین کر لیجئے گا، میں بات مکمل بھی کرنا ہے۔ ایک تو نیکی جب کریں تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ دیکھو جو چیز بظاہر ہمیں چھوٹی دکھائی دے رہی ہے، جب اس کی نسبت رب کے لیے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو، تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں، ایک کھجور اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، فرمایا اگر تم اتنا صدقہ بھی کر سکو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اتنا صدقہ بھی قبول ہوگا تو وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ نیکی کرتے جائیں، گزرتے ہوئے رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹے دار شاخ ہے، تم اس کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے تو غریب صحابہ نے مسئلہ حل کروا لیا، عرض کی حضور ہم تو غریب ہیں، ہم تو راہ خدا میں صدقہ نہیں کر سکتے، امیر صحابہ اتنا مال خرچ کرتے اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، تو حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی، فرمایا اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا ہے، مومن کو مسکرا کے دیکھ لو تو یہ بھی صدقہ ہے، اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو نیکی کے عمل کو جاری رکھا جائے، اور دوسری بات نیکی محض اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، چونکہ اللہ کو اور عمل پسند ہی نہیں کہ اس کے لیے کیے ہوئے عمل میں کوئی دوسرا شریک ہو تو وہ قبول نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے بہت سارے اعمال کیے ہوں اور وہ کہیں گے ہم نے یہ کچھ کیا، لیکن کہا جائے گا تم نے ہمارے لیے نہیں کیا، تم نے عمل کیا ہے، یہ عمل موجود ہے، تم نے کیا تھا اس وقت آپ مانتے، لیکن تم نے ہمارے لیے نہیں کیا، جن کے لیے کیا تھا جا کے اجر بھی ان سے مانگو۔ تو لہٰذا ہم نیکی تھوڑی کر لیں لیکن پہلے نیت کا قبلہ درست کر لیں، کہ اگر ہماری نیکی کا قبلہ درست نہیں ہے اور ہماری نیت میں بھی اور چیز ہے اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک طرف ایک شخص نے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے لیکن مقصد شہرت ہے، مقصد ناموری ہے، مقصد تصنع بناوٹ لوگوں میں نمایاں ہو جانے کی خواہش ہے، تو لاکھوں کروڑ روپے لگائے ہیں، اجر کوئی نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اگر نیت کا قبلہ درست ہے، اللہ اکبر، ایک شخص آئے گا اور اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور اس کے اندر حج بھی لکھے ہوں گے، عمرے بھی لکھے ہوں گے، صدقات بھی لکھے ہوں گے۔ تو جب مختلف نیکیوں کو وہ دیکھے گا تو عرض کرے گا مالک میں تو ساری زندگی یہ عمل کیے ہی نہیں، تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی تو نے عمل تو نہیں کیے، لیکن جب کوئی عمل کرتا ہوا تو دیکھتا تھا، تیرا دل تو تڑپتا تھا کہ مالک اگر میرے پاس بھی ہوتا میں بھی لٹا دیتا، اب اس نے عمل نہیں کیا،
ایک شخص ہے جس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا. ایک شخص نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن اجر ملے گا. کیوں؟ نیت کا سچا تھا. حدیث میں آتا ہے وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, وہ نیت کا سچا شخص ہے. تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کو پورا اجر ملے گا کیونکہ وہ نیت کا سچا تھا, بس وسائل نہیں مجھے صلاح سے. تو ہم نیت میں مخلص ہو جائیں اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں. اور میں ابھی گزشتہ درس میں بھی کہہ رہا تھا, بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے عوض میں بہت کچھ نہ بھی مانگے تو یہ ضرور کہتا ہے یار میرے سے اچھے طریقے سے سلام تو لینا چاہیے. بعض کا بندہ بتیجوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے, بانجوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, تو بندہ کہتا ہے کہ چلو میں کب کہتا ہوں کہ یہ میرے پیسے ہی واپس کر دے, لیکن کم از کم عزت تو کرنی چاہیے, تو ویسے بھی حق بنتا ہے. تو بندہ اس طرح سے بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کے سلام لیں, میری عزت کریں. تو میں کہتا ہوں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسا کریں. اگر نہیں بھی خرچ کیے کسی نے ان کے اوپر تو یہ پھر بھی حق ہے. حضور اسلام نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, فرمایا وہ ہمارے ساتھ نہیں. تو بتیجوں کو چاہیے وہ چچا کے ساتھ عزت احترام کے رشتے کو نبھائیں, بھانجوں کو چاہیے وہ ماموں کا احترام کریں. یہ شریعت کی تعلیمات ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے. اگر آپ نے کبھی ان کے اوپر سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا, ان کی فیس دے دی, ان کی معاونت کر دی, ان کی مدد کر دی, تو یہ تقاضا مت کیجئے کہ وہ میرے سے عزت اور احترام کے رشتے کو نبھائے اور میرے اٹھ کے سلام لے. تو یہ تقاضا اگر آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس نیکی کے عوض ہے, تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی اجر کا سبب نہیں ہوگا. اور میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں شہرت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ناموری کی بھی چاہت رکھتے ہیں. تو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے پیسے بچا لیجئے, کم از کم دنیا کا مال تو بچے. پیسہ بھی خرچ کیا اور کل اجر بھی کوئی نہ ملا تو دنیا کی ناموری اور شہرت تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. اصل اللہ کی بارگاہ کا قرب ہے اور وہ ملتا اس کو ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے. تیسری بات علماء نے لکھی, میں بات مکمل کر دوں. ماں باپ فوت ہو جائے تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا جائے. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو, باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو, اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. ویسے بھی تعلیمات شریعت ہے, کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون جنت میں حضور داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. جو شخص خاندان کو توڑتا ہے, برادری کو توڑتا ہے, بھائیوں کو لڑاتا ہے, بہنوں میں نفرت ڈالتا ہے. اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یقین جانیے اگر آپ محسوس کریں تو دنیا پہ جلتی ہوئی آگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ادھر کی بات اٹھائی ادھر ڈال دی, ادھر سے اٹھائی ادھر ڈال دی, خاندان ٹوٹ رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں, غیبتیں کی جا رہی ہیں, ادارے تباہ ہو رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ, نفرت جو ہے وہ پھیلانے میں مصروف ہے. کاش ہم جتنی نفرت پہ محنت کر رہے ہیں کاش اتنی محنت ہم محبت بانٹنے پہ کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں. جتنا زور ہم کسی کی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے لگا رہے ہیں کاش کسی کے گھر کو آباد کرنے پہ زور لگاتے ہیں. کسی کی سلو کروانے پہ اتنی محنت کرتے تو آج معاشرے کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا. لیکن ہمیں چونکہ نفس کی جو ہے وہ لت پڑی ہوئی ہے اور گناہ کا حظ آنے لگا ہے, اور بعض کا لوگ خاندان توڑ رہے ہوتے ہیں, برادریاں توڑ رہے ہوتے ہیں, نہ بڑے کا ادب نہ سفید بالوں والے کا حیا رہا. تو بندہ کہتا ہے میں حق سچ پہ کھڑا ہوں, میں تو بات کروں گا. کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے, کسی کو اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے. اچھا وہ کہتا ہے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ. وہ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا, میں اگلے کے منہ پہ کرتا ہوں. تو کسی کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے, کسی کو نہیں لگتی تو نہ لگتی. ہم اسٹریٹ فارورڈ بننا چاہ رہے ہیں جی, میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں, یہ کھری کھری بات کرتے ہیں. اور لوگ بھی بڑا فخر سے کہتے ہیں یہ بندہ ہے بہت اچھا لیکن ہے کڑوا, تھوڑا سچا ہے ذرا. تو میں کہتا ہوں یہ کیسی عجیب بات ہے. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں, اس کے اوپر توجہ دیں تو ہم زہر اگلتے جملوں کی وجہ سے خاندان کو توڑ بیٹھتے ہیں. اور جہاں تک رہ گی اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی, آپ کے حق پر ہونے کی, تو مجھے بتائیے, آپ کہتے ہیں ہم منہ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو میرا سوال ہے کہ مجھے بتائیے کیا کائنات میں محبوب علیہ السلام سے زیادہ سچا بھی کوئی ہے؟ کیا حضور علیہ السلام سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟
کیا حضور سے زیادہ بھی حق کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص کے اندر 100% عیب موجود ہوتا اور وہ مجمع میں بیٹھا بھی ہوتا اور حضور کو پتہ بھی ہوتا کہ یہ عیب اس شخص کے اندر، لیکن حضور کبھی اس کا نام لے کر مخاطب کر کے اس کو رسوا نہ کرتے، بلکہ حضور فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ آج کل یوں بھی کر لیتے ہیں، یعنی معاشرتی برائی بیان کی جاتی تاکہ جو ہے وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ مقصد اصلاح ہے، مقصد اس کو دعوت دینا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا تھوڑی۔ تو اگر آپ گزرتے ہو محبت سے کوئی بات کہہ دے وہ اس کا اور معاملہ ہے۔ وہ کیا بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، فرمایا جس شخص کو تم نے بڑے مجمع میں نصیحت کی اس کو تم نے بگاڑ دیا، اور وہ جس کو تم نے تنہائی میں نصیحت کی اس کو تم نے سنوار دیا۔ اگر ہم کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیں تو موقع دیکھ لیں اور تلاش کریں، اس کو تنہائی میں بٹھائیں، اس کی منت کر لیں، درد مندانہ لہجے میں اس کو جو ہے وہ درخواست پیش کر لیں، اس کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ یار یہ شخص مسجد میں مجھے بات کہہ سکتا تھا، یہ شخص مجھے فلاں میٹنگ میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اللہ کیا، یہ میرا رازدار ہے اور اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ چیز دلوں میں پیار پیدا کرتی ہے، یہ چیز دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم اس لہجے کو اپنائیں تاکہ خاندان جڑے اور برادریاں اور رشتے ان کا تقدس کبھی پامال نہ ہو۔ یہ 3 باتیں میں بات مکمل کر دوں۔ پہلی بات، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ نماز کی صورت، اور یہ ویسے بھی ہمارے اوپر پنجگانہ نماز فرض قرار دی۔ دوسری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو ان کے رشتہ دار ان سے اچھا سلوک کیا جائے، خاندان کے رشتوں کو، دودھ کے رشتوں کو، خون کے رشتوں کو نبھایا جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ماں باپ جو نیکی کرتے ہیں ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، نیکی نسل در نسل چلتی رہے، نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ قل يا أيها الكافرون لا